جب ہم اسلام کی فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم بہت فخر کے ساتھ 17 شوال کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ہم اسلام کی فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم بہت فخر کے ساتھ 17 شوال کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی فتح ہے تاریخ اسلام کی۔ قرآن اس فتح کا تذکرہ اس طریقے سے کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ سورہ حدید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اس فتح کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اور ہم نے خاص لوہا نازل کیا جس میں سخت خوف بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اور یہ غرض بھی کہ یہ جان لیں کہ اللہ اور اس کی رسولوں کی غیب میں مدد کون کرتا ہے، بے شک خدا بہت زبردست غالب ہے۔ محترم سامعین، سورہ حدید جو قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی ہے، یہ کس موقع کی یادگار ہے؟ یہ جنگ احد کی وہ عظیم ترین یادگار ہے کہ جس کے لیے روایات یہ ملتی ہیں کہ جب مولا کائنات نے جنگ احد میں 9 مرتبہ اپنی تلوار کو سیدھا کیا، مسلسل وہ تلوار جو کفار پر چل رہی تھی تلوار ٹیڑھی ہو جاتی تھی، 9 مرتبہ سیدھا کرنے کے بعد بالآخر وہ تلوار ٹوٹ گئی، اور جب مولا کائنات نے رسول اللہ سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میرا ہتھیار میرا ساتھ نہیں دے رہا، میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، بس اسی وقت خالق کائنات نے اپنے اس خاص سپاہی کے لیے، اس خاص پہلوان کے لیے کہ جو خدا کی بارگاہ سے آیا تھا، جو خدا کے گھر میں آیا تھا، اس کے لیے آسمان سے ایک ہتھیار نازل کیا کہ جس کی شان میں پروردگار عالم نے پوری سورہ حدید کو نازل کر دیا، اور جبریل امی جب اس ہتھیار کو آسمان سے لے کر آئے ہیں، اس تلوار کو، اس ذوالفقار کو، تو یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یقیناً یہ ذوالفقار کا قصیدہ تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ زخمی ہو کر ایک نشیب میں تشریف لے گئے تو کسی نے ایک نعرہ بلند کیا کہ محمد شہید ہو گئے، رسول اللہ شہید ہو گئے۔ بس مسلمانوں میں ایک ابتری کی کیفیت چھا گئی، مسلمان تتر بتر ہو گئے، پراگندہ ہو گئے، کچھ لوگ مال غنیمت کو تلاش کرنے کی فکر میں دوڑنے لگ گئے۔ فقط اگر اس وقت نبوت کا اور رسالت کا کوئی مددگار تھا تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ یہ وہ ذات تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ کی اس وقت میں نصرت فرمائی۔ اور جب جنگ تمام ہو گئی اور رسول اللہ اس نشیب سے تشریف لائے تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا علی، جب تمام لوگ، تمام مسلمان مجھے چھوڑ کر چلے گئے، بھاگ گئے، تو آپ مجھے چھوڑ کر اس حالت میں کیوں نہیں گئے؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے تاریخ کا بہت بڑا جملہ رسول اللہ کے سامنے بیان کیا۔ مولا کائنات نے فرمایا اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یا رسول اللہ میرا راستہ وہی ہے جو آپ کا راستہ ہے، اگر میں نے آپ کا ساتھ چھوڑا تو گویا میرا شمار کافرین میں سے ہوگا۔
جیسے ہی مولائے کائنات کے دہان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے، اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ تو معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے دہن سے نکلے ہوئے کلمات کو پروردگار عالم قرآن کی آیت بنا دیتا ہے۔ جیسے ہی مولائے کائنات نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جبریل امی آسمان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 لے کر نازل ہوئے، خدا کا پیغام سنایا، یہ کہہ کر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے حبیب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اور جب تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور میرے حبیب فَإِن تَوَلَّوْا، جس نے آپ کو پشت دکھائی، جو آپ کو چھوڑ کر بھاگا، پس خدا کافرین کو دوست نہیں رکھتا۔ تو جنگ احد مسلمانوں کی وہ کامیابی کہ جس میں اللہ نے پوری سورہ حدید کو نازل کیا، مولائے کائنات کے لیے آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی، یہ پہلا معجزہ جنگ احد کا، اور دوسرا کہ میرے مولا کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کو پروردگار عالم نے ایک آیت کی شکل میں سورہ آل عمران کی ان آیات کی شکل میں نازل کر دیا، اس لیے کہ مولا علی کا راستہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ تھا۔ اور مولائے کائنات نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو چھوڑ کر جانے والے کبھی واپس مسلمان نہیں رہ سکتے، یقیناً جو آپ کو پشت دکھائیں گے ان کا شمار کافرین میں سے ہوتا ہے۔ بس آج اس عظیم ترین اسلام کی کامیابی کے موقع پر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم، ہم با ایمان اس دنیا میں آئے ہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو با ایمان مراجعت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔